الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 87 مکی صورتیں ہیں اور 27 مدنی صورتیں ہیں۔ جیسے عام مصنفین اپنی کتابوں کو مختلف ابواب پر تقسیم کرتے ہیں، یوں ہی قرآن کریم مختلف صورتوں میں تقسیم ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی ہر صورت ایک باب ہے۔ صورتوں کے نام اللہ کے حکم سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے۔ بقرہ کا معنی گائے ہے، چونکہ سورہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے گائے کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ ویسے تو اس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے، تحویل قبلہ کا ذکر بھی ہے، حج اور عمرہ کے احکام بھی ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ہیں، حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کا قصہ بھی ہے، اور آیت الکرسی بھی ہے، اور قرض اور تجارتی لین دین کے مسائل بھی ہیں، اور قرآن کریم کی سب سے طویل آیت وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے۔ ربا کا مسئلہ بھی اسی صورت میں ہے۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ دوسرے احکام یا واقعات کے حوالے سے اس صورت کا نام کیوں نہ رکھا گیا اور سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا، تو یہ حکمت میں اور آپ نہیں جانتے، یہ حکمت اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر مصریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آج کل کے ہندوؤں کی طرح گائے کی پرستش کا عقیدہ آ گیا تھا، اور اس عقیدے کی تردید کے لیے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم بھی دیا گیا، اور پھر اسی واقعے کو نمایاں کرنے کے لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں کو 5 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سبع طوال، 7 لمبی صورتیں، یہ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ البراءۃ تک ہیں۔ نمبر 2، مئین، جن میں 100 یا 100 سے زیادہ آیتیں ہیں، یہ سورہ یونس سے سورہ فاطر تک ہیں۔ نمبر 3، مثانی، یہ سورہ یاسین سے سورہ قاف تک ہیں۔ نمبر 4، اوساط مفصل، یہ سورہ زاریات سے سورہ بینہ تک ہیں۔ اور نمبر 5، قصار مفصل، یہ سورہ زلزال سے سورہ ناس تک ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے، اللہ کی ذات پر ایمان، صفات پر ایمان، نبوت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس پر زیادہ زور ہے۔ احکام اور مسائل مکی صورتوں میں بہت کم ہیں۔ مکی صورتوں کے مقابلے میں مدنی صورتوں میں عقائد بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، احکام بھی ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا اس کی حکمت بیان فرماتی ہیں کہ اگر ابتدا ہی میں احکام نازل ہو جاتے، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، شراب کو حرام کر دیا جاتا، زنا کو حرام کر دیا جاتا، جوئے کو حرام کر دیا جاتا، 500 کو حرام کر دیا جاتا، سود کو حرام کر دیا جاتا، اور پہلے ایمان بنا ہوا نہ ہوتا تو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ پہلے عقیدہ بنایا گیا، ایمان بنایا گیا، دل میں اللہ کی صفات کا یقین پیدا کیا گیا۔ اللہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ خبیر ہے، ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ بصیر ہے، رات کے اندھیرے میں ریت پر چلنے والی چونٹی کے قدموں سے بھی واقف ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ رزاق ہے، رزق دینے والا بس وہی ہے۔ ان صفات کا یقین دل میں پیدا کیا گیا۔ قیامت آ کر رہے گی، زندگی یہی نہیں، موت زندگی کا اختتام نہیں، ہمیشہ کی زندگی کی ابتدا ہے۔ دنیا کے ایک ایک عمل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، میزان قائم ہوگی، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی تولی جائیں گی۔ بالغ ہونے کے بعد مرنے تک ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ نبوت کا سلسلہ برحق آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک نبی سچا، وحی کا نظام برحق، انسان کا علم محدود، اللہ کا علم لامحدود۔ اللہ اپنے لامحدود علم میں سے کچھ علم اپنے انبیاء پر انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرماتا ہے۔ یہ عقائد دلوں میں بٹھائے گئے۔ جب دلوں میں یہ عقائد بیٹھ گئے اور پھر احکام آئے تو ماننا آسان ہو گیا، عمل کرنا آسان ہو گیا۔ جب یقین بنا دیا گیا، ایمان بنا دیا گیا اور پھر حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے، یہ بت، یہ گندگی ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ادھر حکم نازل ہوا، ادھر مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے اور پانی کی طرح مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ تو ماننا آسان ہو گیا، عمل کرنا آسان ہو گیا۔ ہم نے جب درس کا آغاز کیا اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی ترتیب نہیں تھی۔ میرا ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہاں جو ساتھی درس قرآن کا آغاز کروانا چاہتے ہیں، چند دن کا جوش ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈے ہو جائیں، تو میں نے پہلے سورہ کہف کا درس دیا، پھر سورہ حجرات کا درس دیا، پھر اما پارا شروع کر دیا، اور وہ بھی آخر سے۔ اس وقت یہ حکمت ذہن میں نہیں تھی، لیکن واقعتاً جب 5 پارے یہ درس دیے تو دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ پاک نے ہی اس طریقے سے کروا دیا۔ پہلے دلوں میں ایمان بیٹھنا، ایمانی عقیدہ بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان، صفات پر ایمان، نبوت پر ایمان، وحی کے نظام پر ایمان، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان۔ اگر سچا ایمان دل میں ہو تو اللہ کی قسم عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر سچا ایمان دل میں ہو، اللہ کے جاننے کا ایمان، اللہ کے علم کا ایمان، اللہ کے خبر کا ایمان، اللہ کے سمع کا ایمان، اللہ کی بصر کا ایمان، تو پھر گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔